نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک بار ذکر کی جائے. اس لیے اس کتاب میں حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دو کتابوں کی احادیث جمع ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود احادیث کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے. کتاب کے مؤلف نے کتاب کی احادیث کو مرتب کرتے ہوئے پہلے 10 مقاصد قائم کیے ہیں تاکہ ان مقاصد کے نیچے احادیث ذکر کی جائیں. ان مقاصد میں سے 7 مقصد ہم پڑھ چکے ہیں، 8واں مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اور 8ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان کتب میں سے ایک کتاب ہم مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، دوسری کتاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے الاخلاق والآداب، وہ احادیث جن کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے. اس دوسری کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل وہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور پہلی فصل کا نام ہے احادیث جامعہ، ایسی احادیث جو جامع قسم کی ہیں. اور اس پہلی فصل میں کئی ابواب ہیں. ان میں سے پہلا باب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے باب میں تقریباً 4 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 5ویں حدیث کا آغاز کریں گے. مجموعی طور پہ اس حدیث کا نمبر ہے 1472. کتاب میں مجموعی طور پہ اس کا نمبر ہے 1472، یعنی 1472 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. من نفس عن مؤمن، جو کسی مومن سے دور کرے، کیا چیز دور کرے؟ کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف. تو نفسہ کا معنی ہم نے کیا دور کرے، اور قربہ کا معنی ہوگا پریشانی، تکلیف، ٹینشن. تو نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کریں گے، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کریں گے. اندازہ کیجئے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا کتنی بڑی نیکی ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی کسی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں،
اس کا ازالہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی پریشانی دور فرما دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کی ٹینشن لینی چاہیے۔ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو تو آپ بھی پریشان ہو، آپ کو بھی تکلیف محسوس ہو۔ آپ کے مسلمان بھائی پہ کوئی آزمائش آئے، وہ آزمائش آپ کے دل پہ بھی گزرے، آپ بھی اس کی درد کو محسوس کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہمیں ان سے کیا لگے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں کیا لگے، ہم اس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر میں رہتے ہیں، ہمیں کیا لگے، ہماری یہ برادری ہے ان کی دوسری برادری، ہمیں کیا لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور قسم کا ایمان ہے، آپ کے ایمان کا لیول اونچا نہیں ہے بلکہ کافی پست ہے۔ گزشتہ دنوں فلسطین میں مسائل پیدا ہوئے، ان پہ ظلم ہوا۔ اب یہاں پہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جن کا یہی موقف کہ ہمیں ان سے کیا لگے، وہ فلسطین کے اور ہم کسی اور ملک کے، تو ایسے لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو جہاد کے نعرے لگا رہے تھے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے، راستہ ملے تو ہم اڑ کے وہاں پہنچ جائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاد کسی مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوتا ہے۔ شرعی جہاد وہی ہے جس میں شریعت کی تعلیمات کا خیال رکھا جائے۔ مان لیا کہ شرعی جہاد آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ امور جو آپ کے بس میں تھے کیا آپ نے انہیں سر انجام دیا؟ جو ہمارے بھائی ان کا درد محسوس کر رہے تھے، کیا وہ کسی دن فجر کی نماز سے پہلے اٹھے کہ تہجد کا وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کے حق میں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں دونوں طرح کے گروہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا۔ درست رہا کیا ہے کہ آپ اس معاملے میں وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور دوسرے نمبر پہ وہ گناہ جن کی وجہ سے ایسے مصائب آتے ہیں ان کا ازالہ کرنا۔ یہی مصیبت آپ کی قوم پہ بھی آ سکتی ہے، آپ کے وطن میں آ سکتی ہے، آپ کے شہر میں آ سکتی ہے، اگر آپ کے شہر کے لوگ ایسے گناہوں کا مسلسل ارتکاب کرتے رہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے گھر میں شریعت کا نظام نافذ کریں، اپنے رشتہ داروں کو شرک و بدعات سے اور کبیرہ گناہوں سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ میں غلبہ تمہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پہ ہو۔ اگر مسلمان واقعی ایمان پہ ہوں، صحیح ایمانوں میں ایمان پہ ہوں، تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ غلبہ میں دوں گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے، جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرے، تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کریں گے۔ یعنی کہ آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ لیا 1 سال کے لیے، 1 سال کا وقت پورا ہو چکا، لیکن پتہ چلا اس کے حالات بہت خراب ہیں، وہ فوری طور پہ قرضہ واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ اس کو مزید مہلت دے دیتے ہیں یا اس کا قرضہ معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو دنیا میں بھی آسان کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یا آپ کا کوئی مسلمان بھائی کسی اور معاملے میں پریشان ہے اور آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں،
مالی طور پہ پریشان ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، آپ اس کو آٹا دے دیتے ہیں، تو فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، چاہے یہ آسانی آپ مال کے ذریعے کریں یا اس کی شفاعت کر دیں تاکہ جس کا اس نے مال دینا ہے وہ لوگ اس پہ آسانی کر دیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کے لیے آسانی کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کرتا ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالے، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہاں یہ حدیث اور کہاں آج مسلمانوں کی حرکتیں؟ آپ یوٹیوب کھول لیں، کیا ملے گا آپ کو؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی بارے میں بنائی گئی ویڈیو اسے نشر کر رہا ہے یوٹیوب پہ اور اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں جی اس کے کرتوت، فلاں آدمی کے کرتوت، اس کی حرکتیں، اس کی حرکتیں دیکھیں جی، خفیہ کیمرے کے ذریعے ہم نے پکڑ لیا اپنے گھر میں یہ کیا کرتا ہے۔ عام مسلمانوں کے بارے میں ایسی حرکت کرنا جرم، اور اگر یہ حرکت کسی عالم دین کے بارے میں ہو تو اور بڑا جرم۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ میں ملوث پایا، آپ کو اس کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے عیب کو چھپائیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے نشر کریں، لوگوں کو بتائیں، اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، یہ غلط ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے نشر کریں، آپ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی بجائے اس کے عیب کو چھپائیں تاکہ آپ کے عیب دنیا میں بھی چھپ جائیں اور آخرت میں بھی چھپ جائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ننگا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ننگا کرے گا۔ اور دیکھتے جائیں ہمارا دین کتنا عظیم ہے۔ اگر مسلمان ان تعلیمات پہ عمل کریں تو یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جنت بن جائے۔ مسلمان کی تکلیف دور کر رہا ہو، اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہو، وہ تنگ دست ہو چکا ہے تو اس کی مدد کر رہا ہو، وہ قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں پا رہا، اسے مزید مہلت دے رہا ہو، اس کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل گیا تو پردہ ڈال رہا ہو، جب یہ صورتحال ہو تو مسلمان واقعی بھائی بن جائیں گے، دل صاف ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، اخلاق کا مظاہرہ ہوگا اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ مسلمان صحافیوں کو لے لیں، مسلمان اینکرز کو لے لیں، وہ اس کو جہاد سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب کو، اس کی غلطیوں کو ٹی وی چینلز پہ نشر کرنا، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جہاد۔ اور سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اگر کوئی مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو پکے مجرم ہیں انہیں پکڑنا چاہیے، لیکن یہ کام کون کرے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ جو عادی قسم کے مجرم ہیں، جن کی پردہ پوشی کرنے سے فائدے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، تو ان کے معاملے کو کون سنبھالے، کون اپنے ہاتھ میں لے؟ پولیس، عدالتیں، جج حضرات۔ اور دیکھیں کہ اگر یہ اس آدمی سے غلطی پہلی بار ہوئی ہے تو پردہ پوشی کی جائے، اور اگر بار بار غلطی ہوتی ہے پھر اس کو سزا دی جائے، اور سزائیں شریعت کے مطابق دی جائیں، نہ یہ کہ اس کا ریکارڈ ہمیشہ کے لیے یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے۔ ممکن ہے وہ توبہ کر لے لیکن اس کے عیوب پھر بھی یوٹیوب پہ موجود رہیں۔ لڑکی سدھر گئی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے توبہ کر لی، لیکن اس کی گندی تصویریں، اس کے گندے کلپ موجود ہیں۔
یہ کام درست نہیں ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، جب تک آپ اپنے بھائی کی کسی مدد میں لگے رہتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کا 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے۔ خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، آسمان والا آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ کتنی بڑی جزا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو کوئی چلے کسی ایسے راستے پہ، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس راستے پہ چلتے ہوئے وہ علم تلاش کر رہا ہو، علم لینا چاہ رہا ہو، يَلْتَمِسُ يَطْلُبُ، علم طلب کر رہا ہو، تو سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ علم کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے آسان کر دیں گے۔ کیا چیز؟ طریق الجنہ، جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ علم لینے کے لیے۔ آپ علم لینے کے لیے ہو سکتا ہے چل کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے ہوں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں آئے ہوں، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو کوئی کسی ایسے راستے پہ چلے جس راستے پہ چلنے کا مقصد کیا ہو؟ علم لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو آپ دنیا میں شریعت کا علم لینے کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مثال کے طور پہ ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق دیں گے جو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی کہ آپ علم لینے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نماز پڑھنے کے عمل کو آسان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزہ رکھنے کے عمل کو آسان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تلاوت کرنے کے عمل کو آسان کر دیں گے، تو جنت کی راہیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ خوشخبری ہے آپ سب کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اسی حدیث میں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَا، اور نہیں، یہ ما نافیہ ہے، اور نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس حال میں کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہوں، مگر نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور انہیں اللہ کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ نیک اعمال سر انجام دیں تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ جب کچھ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، اور سکینت یہ وہ خزانہ ہے جس کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کوئی سکینت پانے کے لیے میوزک کا سہارا لے رہا ہے، کوئی سکون کی تلاش میں شراب کا سہارا لے رہا ہے، کوئی سکون پانے کے لیے لڑکیوں سے یاریاں لگا رہا ہے، انہیں لمبے لمبے فون کرتا ہے، انہیں اپنے پاس بلاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور کوئی سکون پانے کے لیے نیند کی گولیاں کھاتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، ڈپریشن کی میڈیسن لیتا ہے، لیکن علاج یہ نہیں ہے
یہ جتنے بھی علاج ابھی ذکر کیے گئے ہیں یہ مرض میں اضافہ کرتے ہیں، مرض کو ختم نہیں کرتے۔ اس مرض کا علاج، پریشن کا علاج، ٹینشنوں کا علاج وہ ہے جو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سکون چاہیے، کسی ایسی مجلس کا حصہ بن جائیں جہاں قرآن کی تلاوت سیکھی سکھائی جاتی ہو، قرآن کا ترجمہ سیکھا سکھایا جاتا ہو، قرآن کی تفسیر سیکھی سکھائی جاتی ہو، قرآن کے احکام و مسائل سیکھے سکھائے جاتے ہوں، کسی سیکھنے والی مجلس کا حصہ بن جائیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ کام آپ مسجد میں ہی کریں، یہ کام گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، یہ الفاظ خرج مخرج الغالب، یہ الفاظ اس لیے استعمال ہوئے ہیں کہ عام طور پہ لوگ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ ورنہ اگر مسجد کے علاوہ گھر میں جمع ہوتے ہیں، کسی آفس میں جمع ہوتے ہیں، کسی سینٹر میں جمع ہوتے ہیں، تب بھی انشاءاللہ یہی فضیلت ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ کام آپ کریں، یہ عمل آپ کریں۔ وغشیتہم الرحمہ، فرمایا ایسے لوگ جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نمبر 2 اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت، اس کی کیا اہمیت ہے جی؟ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کے پاس کچھ ہے، نہ آخرت میں اس کے پاس کچھ ہے۔ لیکن ایک حدیث یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے عوض اور اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ فرمایا میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا، میں بھی جنت میں تبھی داخل ہو سکوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو اندازہ کیجئے کہ رحمت کتنی اہم چیز ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، تیسری فضیلت ان کو کیا ملتی ہے کہ فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ فرشتے اس مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتوں کو یہ مجلس اتنی پیاری لگتی ہے، فرشتوں کو ایسے لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھا اعزاز ان لوگوں کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے فی من عندہ، ان لوگوں میں، ان میں جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ مقرب فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر وہاں پہ کرتا ہے، اللہ ان کا تذکرہ وہاں پہ کرتا ہے۔ اے انسان تجھے اور کیا چاہیے کہ وہ شہنشاہ تیرا تذکرہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق میں کرے۔ ہم خوش ہوتے رہتے ہیں جی میرا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ ملک کے وزیر اعظم نے۔ میرا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ جی ملک کے بادشاہ نے۔ میرا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ جی اسکول کے پرنسپل نے پوری مجلس میں، پوری تقریب میں سب کے سامنے میرا ذکر کیا، جی میرا کارنامہ بیان کیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو قرآن کا کارنامہ سر انجام دیں گے تو وہ شہنشاہ، وہ رب کائنات آپ کا تذکرہ کرے گا، اور وہ بھی عظیم لوگوں میں کرے گا، نکمے لوگوں میں نہیں، گندے لوگوں میں نہیں۔ اچھا اب اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ پوچھئے آپ ابی بن کعب سے، کس سے پوچھئے؟ ابی بن کعب سے پوچھئے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ابی بن کعب سے کہا نبی علیہ السلام نے کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ابی بن کعب خوشی کی وجہ سے رونے لگ گئے کہ اس شہنشاہ نے میرا نام لیا،
میں اس قابل؟ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، قرآن کا مفسر بنائیں، تاکہ یہ اعزازات انہیں ملیں۔ ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے محروم کر رکھا ہے اور دیگر علوم و فنون پہ لگا رکھا ہے، اور پھر خوشی سے بتاتے ہیں جی میرے بچے کو یہ ڈگری ملی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا جو اس حدیث میں ذکر ہوا ہے؟ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جسے اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ بھی شریعت کا بڑا اہم اصول ہے جو بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اگر آپ کا کردار، آپ کے اعمال آپ کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ کا کردار غلط قسم کا ہو، تو آپ کا حسب و نسب، آپ کا کسی فیملی سے تعلق، آپ کا کسی قبیلے کا حصہ ہونا، یہ چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ روز قیامت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو اس لیے معاف کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں برادری کے چودھری صاحب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وَمَن بَطَّأَ بِعَمَلُهُ، جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا، لم یسرع بہ نسب، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ کتنی عظیم حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1473 1473 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کب کہے گا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے، یعنی کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ روز قیامت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال، بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اعودک، میں کیسے تیری عیادت کرتا، وانت رب العالمین، جب کہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ ان عبدی فلانا مرضا، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، فلم تعودہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انک لو عدتہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حدیث کافی اس پہ غور کرنا پڑے گا، کافی اس کی وضاحت کرنا پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
اللہ تعالیٰ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں, کمزوری سے, بیماری سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ تو دوسروں کو شفا دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کیسے بیمار ہوں گے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور تو نے میری عادت نہیں کی. اب کیا کریں گے؟ آپ تعویل کریں گے؟ آپ کے نہیں کریں گے؟ آپ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ تعویل کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے فخر الدین رازی ایک بڑا نام ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اساس التقدیس. کیا نام رکھا ہے؟ اساس التقدیس. اس کتاب میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعویل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پورا قرآن تعویل سے بھرا پڑا ہے, احادیث تعویلات سے بھری پڑی ہیں, اور وہ کتاب اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے اور پھر کسی اچھے عالم دین کے پاس نہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے, یا اس کتاب کے بعد کوئی اچھی کتاب نہ پڑھے جس سے شکوک و شبہات کے ازالہ ہو سکے, تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ کتاب بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو, انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا اور تقریباً 6 جلدوں میں. فخر الدین رازی کی کتاب کوئی بڑی کتاب نہیں ہے, اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کے ٹوٹل صفحات 120 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب اس کا جواب دیا, وہ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 6 جلدوں پہ. بیان و تلبیس الجہمیہ. اور اس کتاب کو شافات پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ نے پرنٹ کیا ہے, اور یہ کتاب تقسیم بھی ہوئی ہے اور بکتی بھی ہے. تو جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فخر الدین رازی نے تعویل کے حق میں جو دلائل دیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تصویر کا پہلا رخ جس سے میں متاثر ہو رہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سب کے باوجود ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پہ تعویل کی جائے گی جہاں پہ کوئی دلیل موجود ہوگی. قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے پہلی آیت کا معنی مفہوم کیا ہے, قرآن کریم کی کوئی آیت کسی حدیث کا صحیح مفہوم بتا رہی ہے, کوئی دوسری حدیث پہلی حدیث کا صحیح مفہوم بتا رہی ہے, تو وہاں پہ ہم لیں گے. کیونکہ یہاں پہ وضاحت کس کی طرف سے آ گئی؟ خود اللہ کی طرف سے آ گئی. وضاحت کس کی طرف سے آ گئی؟ خود اللہ کے رسول کی طرف سے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی تعویل نہیں ہے, اس میں کوئی تعویل. اچھا کوئی تعویل نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے. یہی نقطہ قابل غور ہے. تعویل آپ وہاں پہ کریں گے جہاں پہ کوئی غلط معنی ہوگا, اور پھر کوئی اور آیت کوئی اور حدیث بتا رہی ہوگی کہ وہ پہلا معنی غلط ہے, آپ درست نہیں سمجھے. لیکن یہاں پہ غلط معنی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی کلام, اس کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو پوری کلام کو سمجھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا. آدھا جملہ نہیں لیتے, آدھا کلام نہیں لیتے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, تو وہ ان میں کتنے سال رہے؟ 1000 سال سوائے, یعنی کہ 1000 سال رہے, لیکن 1000 سے 50 کو آپ نکال دیں تو کتنے سال رہے؟ 950 سال. اب کوئی آدمی کہے دی فلبث فیہم الف سنہ, نوح علیہ السلام رہے اپنی قوم میں 1000 سال, اور پھر کہے جناب
1000 سال تو وہ نہیں رہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ 950 سال رہے ہیں، تو اب ہم اس کی تعویل کریں گے، ہمارے پاس دلیل ہے، وہ کیا دلیل ہے؟ الا 50 عاما، ہم کہیں گے بے وقوف، پورا کلام ہے ہی اس طرح کہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، یہاں پہ نہ کوئی غلط معنی ہے نہ کسی تعویل کی ضرورت ہے۔ آپ کلام کرنے والے کے پورے کلام کو لیں، پھر بتائیں کہ غلط معنی پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ کلام مکمل ہی نہیں ہوا، خود اسی حدیث میں وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا کیا مطلب ہے کہ میں بیمار ہوا، ادھر ہی وضاحت آ گئی ہے۔ جب ادھر وضاحت آ گئی ہے، خود اللہ نے وضاحت کر دی ہے، تو پھر تعویل کس بات کی؟ ہاں اگر یہاں پہ یہ وضاحت نہ آتی اور کسی اور حدیث میں وضاحت آتی، پھر ہم کہتے کہ یہاں پہ ہم تعویل کریں گے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال، بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اعودکا، میں کیسے تیری عیادت کرتا، وانت رب العالمین، جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، اور کسی کو مرض میں مبتلا کرنے والا، کسی کو موت دینے والا، کسی کو حیات دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، کسی کو رزق سے محروم کرنے والا، کسی کو عزت دینے والا، کسی کو ذلت دینے والا، کسی کو اقتدار دینے والا، کسی کو اقتدار سے محروم کرنے والا، ہر چیز تو تیرے ہاتھ میں ہے، پھر تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو بیماریوں سے پاک ہے، تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ وضاحت آ گئی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی حدیث میں وضاحت آ گئی۔ اور ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا نام کریں؟ حدیث قدسی۔ عام طور پہ حدیث ہوتی ہیں حدیث نبوی، حدیث نبوی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات بیان کرتے ہیں اور الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں معنی بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اما علمتا، کیا تجھے یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ ان عبدی فلانن، کہ میرا فلاں بندہ ماریدہ بیمار ہوا، فلم تعودہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ کون سا بندہ ہے؟ خاص بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پیار سے کہہ رہے ہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، فلم تعود، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمتا، کیا تجھے یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ انک لو عدتہ، کہ بے شک اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں بیمار ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بیمار ہوا۔ اور دیکھیں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے جن کا لوگ غلط معنی سمجھ سکتے تھے، وہاں پہ فوراً وضاحت بھی آ گئی۔ وضاحت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں تذکرہ کریں اپنے ہاتھوں کا، اور ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، یہ غلط معنی ہے، تو بھئی پھر اللہ نے وضاحت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت کیوں نہیں کی؟ قرآن کریم بار بار کہے اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہیں، اور ہم کہیں جی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو اللہ نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں یہاں پہ ان الفاظ کا کوئی معنی غلط سمجھ سکتا تھا، فوراً وضاحت آ گئی۔ وضاحت یہ آئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ بیمار کی عیادت کرنا کتنا عظیم کام ہے، کہ اگر ہم اس کام میں سستی کریں گے تو روز قیامت اللہ کی طرف سے بات پرس ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ وہ حق ہے جس کے بارے میں بات پرس کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔
تو کسی کی عیادت کر کے اس کے اوپر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، عیادت کریں اور اللہ سے اجر و ثواب پائیں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے عیادت کی ترغیب دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ الفاظ کس لیے ہیں؟ مریض کی عیادت کی ترغیب دینے کے لیے کہ میرا بندہ بیمار ہو، اس کی عیادت کرو، گویا کہ تم اپنے رب کی عیادت کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ بیمار ہوتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی عیادت ممکن ہے۔ فرمایا اما علمتا، کیا تجھے بات معلوم نہیں ہے کہ بے شک تو اگر اس کی عیادت کرتا یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیے کہ مریض کی آپ عیادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ وہاں پہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ مریض کے پاس پائیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، ہم یہ علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ مریض کی آپ عیادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو مریض کے پاس پائیں گے۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال، تو بندہ کہے گا یا ربی اے میرے رب، وکیف اطعمک، اور کیسے میں تجھے کھانا کھلاؤں، وانت رب العالمین، جبکہ تو تمام جہان والوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمتا، کیا تجھے بات معلوم نہیں ہے انہ استطعمک عبدی، کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اما علمتا، کیا تجھے بات معلوم نہیں ہے انک لو اطعمتہ، کہ بے شک اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو لوجدت ذلک عندی، تو اس کھانے کو میرے پاس پاتا، اس کا اجر و ثواب میرے پاس موجود ہوتا۔ یہاں پہ دوسرا جملہ کیا ہے کہ میں تو اس سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ کھانے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں بندوں سے چاہتا ہوں کہ میری عبادت کریں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، مجھے رزق دیں۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا تو میں ہوں۔ تو اللہ کھانا کھلانے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ رزق لینے والے اور مانگنے والے نہیں ہیں، اللہ رزق کھانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو آدم کا بیٹا کہے گا، انسان کہے گا اے میرے رب، وکیف اطعمک، اور کیسے میں تجھے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، جبکہ تو جہان والوں کا رب ہے، یعنی کہ تو سب کو کھانا کھلانے والا، سب کو کھانا دینے والا، تو کھانے کا محتاج نہیں ہے، تو میں کیسے تیری عادت، میں کیسے تجھے کھانا دیتا۔ قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمتا، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جب آپ سے کھانا مانگے تو آپ اس کو کھانا دیں، اگر واقعی کوئی بھوکا ہے اور آپ کھانا دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، بھوک سے مرنے نہ دیں۔ کیا تجھے بات معلوم نہیں ہے کہ بے شک اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو لوجدت ذالک، یقیناً تو اس کو میرے پاس پاتا، کس کو؟ کھانے کو، اور آپ کیا کھانے کے اجر و ثواب کو۔ یہ عمل میرے پاس سٹور ہوتا، میرے پاس ذخیرہ ہوتا۔
اس کے بعد ہے یبن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا، فلم تسقنی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال بندہ کہے گا یا ربی اے میرے رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو تمام جہان والوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ قال تو کہیں گے اللہ تعالیٰ استسقاک عبدی، تجھ سے پانی مانگا میرے فلاں بندے نے، فلم تسقیہ تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اما انک لو سقیتہ، خبردار یقیناً اگر تو اس کو پانی پلاتا، وجدت ذلک عندی تو اس کو میرے پاس پاتا، تو اس کو میرے پاس پاتا۔ کس کو؟ یعنی کہ اس پانی کو مراد یہ کہ وہ پانی سٹور ہوتا میرے پاس، اس کا اجر و ثواب میرے پاس ہوتا، وہ لکھا ہوا ہوتا، وہ یہ عمل میرے پاس لکھا ہوا ہوتا۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ عیادت کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو پانی پلانا کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ کے بندے کو پانی پلانا، اللہ کے بندے کو کھانا کھلانا اور اللہ کے بیمار بندے کی عیادت کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں کہیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسا جملہ آیا ہے، ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، وہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور جہاں پہ وضاحت نہیں کی گئی وہاں پہ وہی معنی مراد ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہ مکالمہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت حقیقی صفت ہے، مجازی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے۔ اللہ بذات خود کلام فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کے حروف ہیں، اللہ کے کلام کی آواز ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1474 1474 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی مالک الاشعری قال، روایت ہے ابو مالک اشعری سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف ہے۔ طہارت میں کیا داخل ہے؟ پلیت چیزوں سے دور رہنا، وضو کرنا، غسل واجب ہو تو وہ کرنا، جنابت کا غسل ہو کرنا، احتلام کا غسل ہو کرنا، حیض کا غسل کرنا، نفاس کا غسل کرنا، اور ان پلیت چیزوں سے دور رہنا۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ کیا ہے؟ شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ جو دین یہ تعلیمات دے رہا ہے وہ دین کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنا عظیم دین ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، یہ پہلے حصے کی تائید میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سے جو پلیت چیزوں سے دور رہنے والے ہوں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ پاک رہا کرے، پلیت چیزوں سے دور رہا کرے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو الحمدللہ کے الفاظ ہیں، کلمۃ الحمدللہ، اور الحمدللہ کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار ایک اللہ ہے، ہر تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ بلکہ آپ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی جب کوئی تعریف کرتے ہیں
حقیقت میں اس تعریف کا بھی حقدار کون ہے؟ اللہ۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، حسن و جمال دینے والا کون؟ جب آپ کو اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا جس نے حسن و جمال دیا ہے۔ کسی کا مال ہے، کسی کی چودراہٹ ہے، کسی کی کوئی بھی نعمت ہے اور خوبی ہے، آپ اس کی جب تعریف کریں گے وہ تعریف دراصل اس کی ہے جس نے وہ خوبی دی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان سے کیا مراد ہے جی؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عدل و انصاف پہ مبنی ہوں گے، جو درست طور پہ تولیں گے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ روز قیامت ترازو ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کی بھی کئی لوگوں نے تعویل کی ہے، کہتے ہیں میزان سے مراد کوئی حقیقی ترازو نہیں ہے، میزان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حقیقی طور پہ ترازو ہوگا، بلکہ اس کے پلڑے ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا۔ تو اس ترازو کا تذکرہ آتا ہے بار بار قرآن و حدیث میں۔ تو الحمدللہ کہنے سے کیا بڑھ جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت بھی دیکھیے کہ الحمدللہ کہنے سے ترازو بڑھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ہماری زبانوں پہ غیبتیں جاری رہتی ہیں، میوزک جاری رہتا ہے، گانے جاری رہتے ہیں، تہمتیں دوسرے مسلمانوں پہ جاری و ساری رہتی ہیں، لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں ایک ساتھ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تملأان، یہ دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما بین السماوات، آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے، یہ سارے کو یہ دونوں الفاظ، دونوں جملے بھر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے ایک عظیم ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سبحان اللہ میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، وہ تھک جانے سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، پاک ہے اللہ، اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے، بھئی اللہ کی کوئی خوبی بھی ہے؟ پھر تو آپ یہی بتا لیں کہ اللہ میں یہ نہیں ہے، 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 آگے اللہ میں کوئی خوبی بھی ہے؟ جی والحمدللہ، ہر کمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ ہر کمال کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ، کہ سبحان اللہ والحمدللہ جو ہیں تملأانی، یہ دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما بین السماوات والارض، اس خلا کو جو آسمان و زمین کے مابین ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تملأانی کی جگہ پہ تملأو، یعنی کہ راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی الفاظ استعمال کی، تملأانی یا تملأو، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تملأانی تثنیہ ہے اور تملأو واحد ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز کیا ہے؟ روشنی ہے۔ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے۔ نماز میں بھی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد آپ کس سے لیں؟ نماز سے۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں تو یہ دو کام کیا کہ نمبر ایک صبر کرنا، نمبر دو نماز پڑھنا۔ اور امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں روایت ذکر کرتے ہیں، سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حالت سفر میں تھے، تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی فوت ہو گئے۔ وہ راستے سے نیچے اترے، اونٹنی بٹھائی، 2 رکعتیں ادا کی، اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد لینی چاہیے۔
تو یہ ہے جی نماز کیا ہے؟ روشنی ہے. نماز آپ کو درست راستے پہ لگاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے بچاتی ہے، اس سے روکتی ہے، اس سے منع کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز واقعی نور ہے، روشنی ہے. اور نماز اس لحاظ سے بھی نور ہے کہ یہ نور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ روشنی آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ جنت میں لے کر جائے گی. والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ ایمان کی. صدقہ دلیل ہے اس بات کی کہ صدقہ کرنے والا مومن ہے. اگر کوئی صدقے دل سے صدقہ کرتا ہے، ریاکاری کے طور پہ نہیں، شہرت کے طور پہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہے. تو صدقہ کرنا صدقہ کرنے والے کے ایمان کی نشانی ہے. تو الصدقۃ برہان، صدقہ برہان کیا ہے؟ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر بھی کیا ہے؟ روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا رہوں گا، کبھی کس مصیبت میں مبتلا کر کے، کبھی کس مصیبت میں. وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیں ان کو جو ان مسائب پریشانیوں پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان کو اللہ بلند کرتا ہے، جن کے مقام کو بلند کرتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں ہدایت پانے والے. کون؟ صبر کرنے والے. صبر کرنے والوں کو کیا ملتی ہے؟ پھر ہدایت، روشنی ملتی ہے نا. یہی کہا یہاں پہ وَالصَّبْرُ ضِیاءٌ، صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، او علیک، یا تمہارے خلاف حجت ہے. قرآن پہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں، ایمان لے کر آئیں، عمل کریں، تو قرآن آپ کی تائید کرے گا، آپ کے حق میں گواہی دے گا. او علیک، اگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے یا ایمان لے کر نہیں آتے، صحیح معنوں میں آدھی چیزیں مان لیتے ہیں، آدھی قرآن کی باتیں نہیں مانتے، یا قرآن پہ عمل نہیں کرتے، تو قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے خلاف حجت ہوگا. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، تمام کے تمام لوگ یغدو کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگ جو ہیں یغدو صبح نکلتے ہیں. صبح ہر انسان صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے. کوئی آفس میں جانے کے لیے، کوئی شاپ پہ جانے کے لیے تجارت کرتا ہے، وہ دکان پہ بیٹھے گا. کوئی اسکول میں جائے گا پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. کوئی کالج میں جائے گا پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. ہر انسان صبح اپنے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے. ایسے ہی ہے. فرمایا فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، ہر انسان صبح نکلتا ہے. تو ان میں سے فبائع نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. ہر کوئی صبح نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اپنی بیع کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. بیچتا کس کے ہاں ہے؟ یا رب کے پاس یا شیطان کے پاس. فموتقها، تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے. کس سے؟ عذاب سے، جہنم کی آگ سے. کیا کر کے؟ نیک اعمال اختیار کر کے، گناہوں سے بچ کر. او موبقها، یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. کیا کر کے؟ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر کے. اور عذاب میں کیسے مبتلا کرتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے. تو ہر انسان جو صبح نکلتا ہے وہ اپنے نفس کی بیع کرتا ہے، یا اللہ کے پاس یا شیطان کے پاس. یا اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے جہنم کی آگ سے، یا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا حقدار بنا لیتا ہے. تو یہ حدیث بھی بڑی عظیم حدیث تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1475 1475 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بھی کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالی معاف کر دینے سے کسی بھی بندے کو عزت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتے. جب کوئی بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں آتی. آگے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور کوئی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو شان دیتے ہیں، اس کو بلندی دیتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں. یہ تھا اس حدیث کا آسان ترجمہ. اب ذرا اس کے اوپر غور کرتے ہیں ایک نئے سرے سے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. کیا یہ حقیقت ہے؟ بھائی جب آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو آپ اس میں سے 10,000 روپیہ صدقہ کر دیں، کتنے رہ جائیں گے؟ 90,000. کمی تو ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمی نہیں ہوتی. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتا ہے. 90,000 رہ گئے نا، لیکن 90,000 میں اللہ برکتیں ڈالتے ہیں اور اس سے کئی طرح کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اس برکت سے اس کی کمی جو ہے پوری ہو جاتی ہے. صدقہ نہ کرتا، 1,00,000 روپیہ رہتا تو پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرنا پڑتے. کوئی آپریشن ہو جاتا گھر میں کسی نہ کسی کا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی آگ لگ جاتی. صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے برکت ہوئی ہے کہ بہت سی مشکلات سے بچ گیا ہے. صدقہ کرنے کے باوجود بھی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن جن سے انسان محفوظ رہتا ہے ان کا ہمیں علم ہی نہیں. صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کتنی مصیبتوں سے بچ گئے اس کا آپ کو علم ہی نہیں. دوسرا مطلب امام نووی نے یہ بیان کیا ہے ان الفاظ کا کہ بظاہر اگرچہ اس کا مال کم ہوا ہے، لیکن جب اس اجر و ثواب کی طرف دیکھا جائے جو روز قیامت ملے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ مال کم نہیں ہوا. تو یہ تھا پہلا جملہ اس حدیث کا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. دوسرا جملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو معاف کر دینے سے عزت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتے، یعنی کہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ انسان معاف کر دیتا ہے تو دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. تو جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کی عزت بڑھے گی. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ روز قیامت آخرت میں آپ کو عزت ملے گی. تو یہ دونوں چیزیں ان الفاظ میں داخل ہیں. جب آپ کسی کو معاف کر دیں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محلے دار، آپ کا دوست، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اور اضافے کی 2 شکلیں ہیں. نمبر 1 دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی. دوسرے نمبر کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مقام ملے گا اور عزت ملے گی. اور آخری اور تیسرا جملہ اس حدیث کا کیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. تو اس کے بھی 2 مطلب ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کی شان لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتے ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ روز آخرت اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ روز آخرت اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. تو یہ اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا باب. پہلا باب اپنے اختتام کو پہنچا. دوسرا باب کیا ہے؟ باب فی الکبائر والموبقات،
یہ باب ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، والموبقات، اور ایسے گناہوں کے بارے میں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو اس میں حدیث ہے، حدیث 1476 1476 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام دو ہیں، امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان سے دور رہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وما ہن، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ 7 گناہ کون سے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، الشرک باللہ، پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ کس کو؟ کسی کو بھی، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں ذکر کیا گیا کس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی آپ شریک کریں تو وہ ایسا جرم ہے جس کے اوپر آپ فوت ہو گئے تو معافی نہیں ہے۔ چاہے کوئی فرشتہ ہو اس کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کریں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو۔ مثال کے طور پہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جب آپ قبر والے سے دعا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو آپ نے عبادت میں قبر والے کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو یہ عمل آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد کیا؟ والسحر، دوسرے نمبر پہ کیا؟ جادو کرنا۔ تو جادو کرنا بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اسے جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس انسان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق کی، مگر یہ کہ قتل حق کے ساتھ ہو، جائز ہو۔ جائز قتل جائز ہے، ورنہ یہ ایسا جرم ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اس جملے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ کیسے تباہ و برباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت نازل ہوگی، اور اس کے لیے عذاب ہے۔ تو تباہ ہوا کہ نہ ہوا؟ لیکن فرمایا الا بالحق، اگر کوئی ایسا انسان ہے جسے قتل کرنا جائز ہے تو اسے آپ قتل کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے نمبر پہ قصاص، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کون کرے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ ایک آدمی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو۔ تو یہ وہ قتل کی شکلیں ہیں جو کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ وہ جرم ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، میں نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھا تھا، ہر مہینے مجھے 3,000 روپیہ مل رہا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن انسان جھوٹا ہے، رب سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانے والا بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناجائز طور پہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔
اور یہ جو سود کا تذکرہ آیا ہے تو سود کی موٹی موٹی 3-4 چیزیں بتا دوں تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں۔ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور ضمانت کے طور پہ، گروی کے طور پہ اس کا مکان لے لیتے ہیں۔ اب آپ اس کے مکان میں رہائش اختیار کرتے ہیں، قرضہ آپ نے دیا تھا مثال کے طور پہ 10 لاکھ، اب آپ 10 لاکھ روپیہ بھی واپس لیتے ہیں اور اس کی مکان میں بھی رہ رہے ہیں فری میں، تو یہ کیا لے رہے ہیں آپ؟ سود لے رہے ہیں۔ جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے، جن کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ یہ زمین پہ چلنے والا جنتی ہے، انہوں نے ایک آدمی کو نصیحت کی تھی کہ تم عراق میں رہتے ہو، دھیان سے رہنا، وہاں پہ سود عام ہے، اس لیے اگر تم کسی کو قرضہ دو اور وہ بدلے میں تمہیں کیا دے، تحفے کے طور پہ کوئی بوری دے دے، کس کی؟ پھوسے کی، توڑی کی، یا کوئی بوری تمہیں دے دے چارے کی، یا بوری دے دے جو کی، نہ لینا یہ سود ہے۔ یعنی کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ آپ کو خود تحفہ دے تو آپ نہ لیں۔ ہاں اگر پہلے سے وہ آپ کو تحفے دیا کرتا تھا، آپ لوگوں کا پہلے سے بھی ایسا سسٹم ہے کہ قرضے سے پہلے بھی وہ آپ کو تحفے دیا کرتا تھا، آج تحفہ دے آپ لے سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ پہلے تحفے نہیں دیتا تھا، اب دے رہا ہے، آپ اس سے بچیں، آپ اس سے دور رہیں۔ اس کے بعد کیا ہے 6 نمبر پہ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ جب آپ میدان جنگ میں آ چکے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو چکے، اب میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ 7 نمبر پہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، تہمت لگانا کن پہ؟ المحصنات، پاک دامن لڑکیوں پہ، المؤمنات، مومن لڑکیوں پہ، الغافلات، بولی بالی۔ تو وہ مومن بچیاں جو پاک دامن ہیں، زنا کا ارتکاب نہیں کرتی، بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتی، آپ ان کے اوپر تہمت لگا دیں، کسی مجلس میں ان کے خلاف بات کر دیں، ان کے کیریئر کو تباہ کر دیں، آپ کی وجہ سے ان کا رشتہ مشکل ہو جائے، آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1477 1477 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں کون سا گناہ زیادہ بڑا جرم ہے؟ تو قال، فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک کر دیں جب کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اپنے خالق کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں، اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کریں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ آپ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہو؟ کوئی مچھر ہی پیدا کر دیا ہو، کوئی مکھی پیدا کر دی ہو، مکھی کا پر پیدا کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر آپ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کریں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قبر والوں کو، بزرگوں کو، اور ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے جبکہ کیا جا رہا ہے۔ قبر والوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ان سے دعائیں کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ کرنا کیا چاہیے کہ قبر والے کو آپ دعا دیں، وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے میں نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ان ذالک العظیم، یقیناً یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ کون سا؟ شرک۔
قلت میں نے کہا ثم ایون، یہ بتائیں کہ اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، کہ آپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اس لیے قتل کریں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس لیے قتل کریں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھائے گا، آپ کے ساتھ مل کے کیا کرے گا، یعنی کہ آپ کے رزق میں شریک ہوگا، یعنی کہ رزق کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو قتل کریں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی یہ کیسا عمل ہے۔ اگر کوئی اس لیے وقفہ کرتا ہے بچہ لینے میں کہ پہلے بچے کو دودھ کا حق مل جائے، 2 سال اپنی ماں کا دودھ پی لے، تو وقفہ کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس لیے بچے کم لے رہے ہیں کہ مکان کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا، اتنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ہو سکتا ہے انسان کو کفر میں داخل کر دے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ کے بڑوں کو رزق کون دیتا رہا ہے؟ پوری دنیا کو رزق کون دے رہا ہے؟ کیا وہ جو پوری دنیا کو رزق دے رہا ہے صرف انسانوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، ایک ایک مخلوق کو دے رہا ہے، کیا وہ آپ کے 5 بچوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے۔ تو فرمایا شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو قتل کریں اس حال میں کہ آپ ڈرتے ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کھانا کھائے گا۔ قلت میں نے کہا ثم ایون، پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ قال، تو آپ نے کہا ان تزانیہ حلیلۃ جارک، کہ آپ زنا کریں اپنے پڑوسی کی بیوی سے۔ زنا بدکاری بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے شریعت کیا کہتی ہے؟ پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کو تنگ نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جبریل نے مجھے بار بار وصیت کی، کس کے بارے میں؟ پڑوسی کے بارے میں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کوئی دن آئے گا کہ جبریل آ کر کہیں گے کہ آپ کا وارث کون بنے گا؟ آپ کا پڑوسی بنے گا، ان کے پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اور آپ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یہ کام کریں۔ اور تزانیہ کا لفظ بتا رہا ہے چاہے بیوی وہ راضی ہو، چاہے پڑوسی کی بیوی راضی ہو، تب بھی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یہ زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ بیوی پہ لفظ کیا بولا گیا؟ حلیلہ۔ حلیلہ ہل سے ہے، یعنی کہ یہ وہ عورت ہے جو پڑوسی کے لیے حلال ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے۔ تو آپ پڑوسی کی بیوی سے زنا کریں گے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ 30 نمبر پہ کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 478 1478 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے 2 امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کن کے بارے میں؟ اکبر الکبائر کے بارے میں۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو، کبائر اس کی جمع ہوگی، اور اکبر الکبائر وہ گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کے 3 درجے ہو گئے، نمبر 1 صغیرہ گناہ، نمبر 2 کبیرہ، نمبر 3 وہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑے ہیں، مثال کے طور پہ شرک کرنا۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس حدیث میں صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، یہ الفاظ آپ نے کتنی بار کہے؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ کتنے اچھے ٹیچر تھے۔ 3 دفعہ کہا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، کس لیے؟ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، کس لیے؟ تاکہ لوگ شوق سے سنیں، تاکہ لوگ دھیان سے سنیں، تاکہ لوگ اس حدیث کو یاد کر لیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ قال، تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، نمبر 2 وعقوق الوالدین
والدین کی نافرمانی کرنا. اندازہ کیجئے والدین کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے. یعنی کہ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اور بندوں میں سے سب سے پہلے حق ان کا ہے والدین کا, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی بات مانی جائے. تو اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. وَجَلَسَ, اور آپ بیٹھ گئے, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. پہلے کیا کر رہے تھے؟ ٹیک لگائی ہوئی تھی. پہلے ٹیک لگائی ہوئی تھی. 2 گناہ آپ نے بتائے تو ٹیک لگانے کی حالت میں بتائے. اب تیسرا گناہ بتانے کی باری آئی تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. وَكَانَ مُتَّكِئًا, جبکہ آپ پہلے کیا کیے ہوئے تھے؟ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال, تو آپ نے کہا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ تیسرا جو گناہ ہے کتنا خطرناک ہے کہ وہ بتانے کے لیے آپ سیدھے ہو گئے. آپ نے کہا الا وقول الزور, خبردار جھوٹی بات کہنا, جھوٹ بولنا. قال, راوی کہتے ہیں انس, فما زال یکررها, کہ آپ اس بات کو دہراتے رہے حتی قلنا, یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہ سکتا, کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. یعنی کہ ہمیں آپ پہ ترس آنے لگا کہ آپ اس بات کو بار بار دہرانے لگے ہیں, تو ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹی بات کرنا, جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم ہے. تو تیسرا گناہ کیا؟ جھوٹی گواہی دینا. اور یہ گناہ آج کثرت سے ہو رہا ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, کچہریوں میں چلے جائیں, کسی پنچایت میں چلے جائیں, جب کسی خاندان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ چلے جائیں, بیٹا باپ کے حق میں آنکھیں بند کر کے جھوٹی گواہی دے گا, بھائی کے حق میں آنکھیں بند کر کے جھوٹی گواہی دے گا, دوست کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کو اپنا فرض سمجھتا ہے, کہتا ہے میرا دوست ہے جی, جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کا حق انہیں نہیں ملتا جھوٹی گواہی کی وجہ سے. جھوٹی گواہی کی وجہ سے پلاٹ کسی کا, قبضہ کسی کا ہو جاتا ہے. تو جھوٹی گواہی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی عام کبیرہ گناہ قرار نہیں دیا گیا, بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کو بار بار دہرایا ہے کہ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے اور میری گفتگو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک, آخری دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے, قرآن کی تفسیر کے ساتھ جوڑے رکھے, اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.